آپ کو میں اب بتاتا ہوں ظاہریوں کی عادت. ہمارے اہل حدیث کی ظاہریت جو ہے اس کی مثال ابھی سے بھی آپ لے لیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں حدیث میں صرف ایک مثال ملتی ہے کہ کلمہ توحید کے ساتھ جو ہے وہ انگلی اٹھائیے. ایک مثال میں عبادت کی دے رہا ہوں, اس کے علاوہ مثال موجود ہے. وہ لڑکی جس کا سر کچل دیا گیا تھا اور وہ نزع کے عالم میں تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں, وہ ایک اور کے بارے میں, وہ ایک اور لوڈی کے بارے میں ہے, لوڈی کے بارے میں. اچھا, اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی یوں کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی طرف اشارہ ہے. اہل حدیثوں سے تقلید تو گئی اور ظاہریت اتنی آئی کہ اب ان کی سمجھ مت جو ہے وہ ماری گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ اہل حدیث جو ہے نا, یہ اصل میں بالکل وہی مثال ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں وہ جاتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کم علم والے لوگ ان کی جگہ پر بیٹھیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. عام طور پر آج کے مفتی جو ہیں وہ اکثر ایسے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے حجت تو قائم کرنی ہے, ختم تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اس لیے اللہ من شاء اللہ اللہ ماشاء اللہ تو کوئی نہ کوئی رہے گا ہی کہ حجت قائم کرے گا. میں آپ کو اب یہ مسئلہ جو اہل حدیثوں نے لیا تو اصل میں شیخ البانی سے, حالانکہ شیخ البانی دونوں چیزوں کے قائل ہیں. وہ انگلی اٹھانے کے بھی قائل ہیں اور اٹھا کر ہلانے کے بھی قائل ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی بہت بڑی خوبی دیتے ہیں نا, اس کے ساتھ ہی ایک کمزوری آ جاتی ہے. شیخ البانی اتنی بڑی خوبی کے حامل ہیں کہ آپ اس دور میں ان جیسی یادداشت کا حامل اچھا کسی استاد کے شاگرد نہیں ہیں, کتابوں سے سیکھا سب کچھ, اسی لیے وہ کسی کو سند نہیں دیتے تھے. میں نے بھی سند مانگی تو جو ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا وہ بیچارے بیمار تھے. شاگرد کہنے لگا کہ یہ سند دیتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی کو استاد ہے ہی نہیں. ہاں, تو سند میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ شیخ البانی نے ایک غلطی کھائی ہے. وہ غلطی یہ کھائی ہے کہ لفظ آ گیا ایک حدیث میں جو ہر ایک کو کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ جب انگلی اٹھاتے تھے نا تو اس کو حرکت دیتے تھے. جو ہر ایک کو بھی ہے, دا بہا بھی ہے. اچھا, بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں اور بعض روایات میں یعنی صحابہ کے اندر اختلاف ہے. عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اٹھائیے پھر حرکت نہیں دی, اور ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں حرکت دی. میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یخرج الناس من قبل المشرق, یہاں ناس سے مراد جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے نا. ہمارے علماء گرامر ظاہریوں کو نہ گرامر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی نظر بس جس طرف چلے جائے حدیث کے الفاظ ایسے آ گئے ہیں, انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا ہے. حالانکہ شیخ البانی دونوں چیزوں کے قائل ہیں. انہوں نے کہا اس سے جواب نکلتا ہے شیخ البانی کی غلطی, اس لیے کہ جو ایک بہت بڑا مارکا تھا کہ اشہد اللہ, دیکھیے ذرا دیکھیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, عبادت کے اندر تو ایک ہی ہے. ویسے تو چونکہ اصول فقہ کے اندر جب یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان کی مثالیں جب تک نہ ملے اس وقت تک وجہ بھی واضح نہیں ہوتی. لیکن حدیثیں اتنی موجود ہیں کہ اس کی وجہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ اصل میں توحید کی طرف اشارہ ہے. جب توحید کی طرف اشارہ ہے تو سوال یہ کہ تحیات کے اندر توحید کا کلمہ ہے کون سا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, واشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ توحید ہے؟ ہاں بھی ہے کلمہ توحید. اس کا ساتھ جڑ جائے پھر تو ہر عمل ہی توحید ہے, پھر تو ہر چیز ہی توحید ہے. لیکن وہ توحید جو جسے بطاقت الجنہ کہتے ہیں, وہ اشہد اللہ الہ بھی نہیں ہے, وہ صرف اللہ ہے. اسی لیے اس میں عظم ہے. وہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حسر کے ساتھ اقرار کرنا یا دعا کرنا اور یا شہادت دینی, یہ چیز جو ہے یہ پوری تشہد کے اندر ایک ہی دفعہ ہے. اور وہ کس پر ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ, الا اللہ کے بعد گرا دو. واشہد ان محمدً پر اگر آپ باقی رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد بھی ایک ہی ہے, ایک ہی رسول ہے اور ایک ہی بندہ ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. مگر چونکہ ظاہریوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب غلطی کہاں سے لگ گئی ہے؟ اور جی بعض روایات میں کانا یحرکھا ہے. بھئی کانا یحرکھا جو ہے یہ بار بار کے لیے نص نہیں ہے, یہ ظاہر ہے. ظاہری چونکہ ظاہر کے قائل ہیں, اس لیے حدیثوں میں بہت جگہ پر آتا ہے
کانا یفعلو مراد اس سے ایک دفعہ ہوتا ہے. اسی لیے اصول فقہ میں ایک اصول ہے کہ فعل کا تکرار جو ہے اس کے لیے الگ دلیل چاہیے. لیکن یہ ظاہریوں کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ اصول تو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اگر اصول پڑھنا تو وہ اس فلسفی ابن اعظم کا پڑھنا ہے جس کے تمام اصول منطق فلسفہ پر مبنی ہیں, لیکن حکمت کا بقائد نہیں ہے. حالانکہ برحرت الحکمت جو ہے اس کے اندر پہلی بنیادی منطق فلسفہ ہے. چلیے وہ بات دور چلی جائے گی. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں جو باطن شریعت کے باطن کی جو معرفت ختم ہو گئی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو وغیرہ کو دی تھی. میں نے ابن قیم کا اس لیے نام نہیں لیا کہ سارے شاگرد پھر بھی شاگردی ہوتا ہے, استاد ہی ہوتا ہے. ابن تیمیہ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچتا, نہ ابن کثیر نہ ابن قیم. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے ویسے تو ایک مضمون لکھا تھا, لیکن میں نے اپنے ایک بیٹے کو جو میں اس کو بڑی کوشش کرتا ہوں وہ ظاہر سے نکلے, لیکن وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے مجھے اس کا خطرہ تھا کہ یہ اگر کسی سے متاثر ہو گیا تو یہ ضدی ہے. میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ فوجی ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا, بعض بچوں کو. ان میں میرا ایک پوتا بھی تھا, میرا ایک نواسا بھی تھا. ان کو جب میں نے ٹریننگ دلا دی تو میرا بیٹا مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے بھی ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے وہ نیک, میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. میں نے کہا باپ نہیں اجازت دیتا. اس نے کہا وہ آپ کا پوتا بھی لے آیا ہے اور نواسا بھی لے آیا, آپ مجھے اجازت نہیں دیتے. میں نے کہا بات ہے ہر ایک کے حالات کے مطابق اجازت ہوتی ہے. میں نے اسے زیادہ نہیں کہا, لیکن وہ ماشاءاللہ پرہیزگار ہے اس لیے رک گیا, ورنہ وہ آج جو ہے وہ دنیا میں نہ ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس جو آدمی ذرا سر اٹھانے والا ہو نا, اس کا ایک ہی علاج ہے, بارڈر سے آگے بھجوا دو اس کو. چلیے جی, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ کم از کم چلیے میرے شاگرد جو ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے. اچھا, ہمارے پاکستان ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء انہوں نے اپنی تعلیم الصلاۃ میں یہی کہا ہے, یہی لکھا ہے. حافظ اللہ محدث روپڑی, سید نذیر حسین, حافظ محمد گوندلوی, تمام کے تمام کہتے ہیں کہ پوری کلمہ توحید پر اٹھاؤ. لیکن جب سے وہ شیخ البانی کا اثر آیا نا یہاں, شیخ البانی فن حدیث کے اندر جو مقام رکھ سکتے ہیں, لیکن فن حدیث کا بھی ایک حصہ, اور وہ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا. یہ جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں نا, میں تھوڑی سی تھپکی دے دیں. جو مضمون لکھ رہے ہیں, جب آپ مضمون میرے پاس ساتھ آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ البانی کی جو ہے وہ ایک حصے کے اندر جو خدا داد صلاحیت تھی نا, وہ ان کی دوسرے حصوں میں کمزوری کا باعث بن گئی. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز بیچارے نابینا تھے. اگر فتویٰ لینا ہے تو شیخ ابن باز سے لو, اور اگر حدیث کی تحقیق سیکھنی ہے تو شیخ البانی سے سیکھو. کیا فرق ہے؟ شیخ البانی کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہوئی تھی, یادداشت بھی بڑی اچھی تھی, لیکن شیخ ابن باز سے اللہ نے آنکھیں لے دیں. اس لیے وہ بیچارے جو سنتے تھے نا, باقی تو ان کے پاس غور کرنے کا وقت تھا, تو سن کر جو غور کرنے والی بات ہے نا, اس وجہ سے وہ ایک مقام لے گئے ہیں. اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ سن کر اس کو لاگو کرنے کی بات ہوتی ہے, اور وہ غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے جو شیخ ابن باز کا مقام ہے نا فتوے میں, وہ شیخ البانی کا نہیں ہے. ہمارے یہاں حدیثوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ شیخ البانی کے پیچھے زیادہ چلے گئے ہیں, لیکن چونکہ یہ فرقہ ہے اس لیے اس کے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں اس میں یہ شیخ البانی سے صلح نہیں کر سکتے. اگر آپ زیادہ چلے گئے پیچھے تو ذرا سونے کے زیور کو بھی آرام کریں, پھر عورتوں کے منہ بھی ننگے کر دیں, تاکہ ماشاءاللہ عشق و عاشق جو ہیں وہ کھلے ہو کر چلے. پھر تو یہ ضرورت ہی نہ ہو ماشاءاللہ کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ کہیں لڑکیوں کو جو ہے وہ پڑھانے والی, اس کی بھی ضرورت ہی نہ پڑے. جب کھلے عام ہو گئے بات میں, جس سے ماشاءاللہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہے. ہاں جی, فتویٰ بھی لگ جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. ہاں جی, تو بس اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. آج میں نے مسئلہ واضح ہو گیا ویسے.